والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانشراح کا مضمون رفع الذکر کے متعلق چند وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں جن عظمتوں اور شانوں میں مخلوق کی کوئی ہستی بھی شریک نہیں ہے اور سہیم نہیں ہے. اس کے متعدد پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ہر لحاظ سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق. اس میں ایک عنوان چل رہا تھا معجزات، کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو اس کی مناسب شان معجزات عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ معجزات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیے. اور ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی دوسری عظمتوں کی مثال نہیں ہے، اسی طرح آپ کے معجزات کی شان کا بھی مقابلہ نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان کا تخت یہ ہوا پر اڑا کرتا تھا. یقیناً یہ ایک بڑی شان اور مقام والا معجزہ ہے کہ تخت ہوا کے اوپر ہو، بغیر ایندھن کے، بغیر انجن کے، اور سب حضرت سلیمان سمیت ان کے عملہ کو اٹھا کر پھر ایسی رفتار سے کہ مہینے کا سفر اور مسافت صبح کے ٹائم اور مہینے کی مسافت شام کے ٹائم، یہ قطع مسافت اس کی رفتار
پھر اس میں یہ بھی عجیب شان کہ عام طور پہ جب ہوا میں کوئی چیز چلتی ہے تو ہوا اگر وہ چیز بند نہ ہو تو ہوا میں چلنا مشکل ہوتا ہے، اس پر سواری مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت سلیمان کے اس تخت کی یہ ترتیب رکھ دی کہ اوپر کی ہوا نرم اور لے جانے والی ہوا سخت۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں لیکن ہوا کی تیزی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن تخت کو ہوا تیزی سے لے جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نشان اور معجزہ تھا، اور رفتار مہینے کی مسافت، غدوہا شہرا، صبح و شام 2 مہینوں کی مسافت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس سے بھی بہتر سواری عطا کی، اور وہ تھا معراج کی رات کی سواری۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ جانور تھا، سواری تھی جو خچر کے قریب اس کا قد تھا، اور اس کی رفتار کتنی تیز کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا۔ تو اس سواری کی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ وہ براق، وہ سواری جو بجلی کی رفتار سے چلنے والی۔ آج سائنسدان اس میں پڑے ہیں نوری سال، اور بجلی کی اور روشنی کی تیزی اس کو ناپ رہے ہیں۔ یہ تو آج لگے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا تیز ترین رفتار والا سواری ہو تو بعض علماء نے تخمین بیان کیا کہ پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر اس آسمانوں کی موٹائی بھی ہے، پھر 500، پھر 500، پھر 500، پھر 500، 7 تو آسمان بنتے ہیں 3500 سال کا فاصلہ، اور پھر ان آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا اور جنت کا ایریا، اس کی سیر، اور جنت کی صرف چوڑائی، عرض، اگر 7 آسمانوں کو برابر رکھ دیا جائے، 7 زمینوں کو بھی اس کے ساتھ ملا کے رکھ دیا جائے تو جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے، اور لمبائی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے وہ سواری عطا کی کہ جو گئی بھی صحیح، آئی بھی صحیح، اور وقت کتنا لگ گیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پوری رات بھی نہیں گزری، رات کا بھی ایک حصہ۔ تو آپ کے اس معجزے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ بھی درست کر لو کہ آپ معراج پہ گئے بھی صحیح، معراج سے واپس آئے بھی صحیح، اور جو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو، وہ جاتا بھی نہیں، وہ آتا بھی نہیں۔ تو جو حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ معراج کے بھی منکر ہیں، اور پیغمبر کی شان کے بھی منکر۔
معراج کا قائل وہی ہو سکتا ہے جس کا حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو. لیکن اب تو ماشاءاللہ مولویوں کو بھی یو ٹرن لگ گئے، اپنے کسی عقیدے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ دیکھیں، وہ کلپ وغیرہ سنیں کہ اتنے یو ٹرن عمران خان کو بھی نہیں لگے جتنے مولوی صاحب کو لگے. کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے. اور میں حیران ہوں بریلوی طبقہ پر بھی کہ ایسے آدمی کو تو یا دماغی علاج ہونا چاہیے یا پاگل خانے یا اولڈ ورلڈ میں داخل کروانا چاہیے. تو کسی ایک جگہ پہ پاؤں جم نہیں رہے. اب حاضر ناظر کے عقیدے میں بھی یو ٹرن لگ رہی. ابھی تک گفتگو اس پہ شروع نہیں کی، یو ٹرن پہلے سے لگے ہوئے. تو اگر حاضر ناظر ماننا ہے تو پھر معراج کا مطلب بتاؤ. معراج کا کیا ماننا؟ جب کہ معراج کی حکمت اللہ نے خود بیان کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سیر کرائی اس لیے کہ ہم نے کچھ نشان دکھلانے تھے جو پہلے آپ نہیں دیکھ رہے تھے. تو آپ کو معراج کرائی گئی نشان دکھلانے کے لیے، آیات دکھلانے کے لیے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اگر پہلے ہی ہر چیز دیکھتے ہوں اور ہر چیز سامنے ہو تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا کوئی معنی نہیں ہے. خیر، عجیب شان کی سواری کہ وہ آپ اوپر گئے بھی صحیح پھر واپس آئے بھی صحیح، اور رات کا بھی ایک حصہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رفع الذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نشان عطا کیے ایسے نشان کسی کو عطا نہیں کیے. ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لو، مکہ سے مدینہ کا سفر زیادہ ہے یا مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا یہ سفر زیادہ ہے؟ یہ سوچ لو. جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کئی دن لگ گئے، اور جب مکہ سے بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر کیا تو رات کے ایک حصہ میں ہوا. اب میں پوچھتا ہوں، اس پہ ذرا غور کرنا، یہ فرق کیوں ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کا سفر پہ کئی دن لگ گئے، کئی راتیں لگ گئیں، اور معراج کا سفر جو سینکڑوں سالوں کی مسافت وہ ایک لیل ایک رات میں طے ہو گئی. اگر یہ فرق سمجھ آ جائے تجھے بنیاد سمجھ آ جائے گی کہ جو معراج کا سفر تھا یہ تھا معجزہ، اور معجزہ میں فعل نبی کا نہیں ہوتا، فعل اللہ کا ہوتا ہے. اور جو مکہ سے مدینہ کا سفر تھا ہجرت والا، یہ سفر عادی تھا، یہ معجزہ نہیں تھا، یہ عادتاً تھا، یہ خرق عادت نہیں تھا. جہاں معجزہ ہو تو وہاں تو فعل اللہ تعالی خالصتاً، اور جو سفر عادی ہو تو وہ کسب عبد ہے، بندے کا کسب ہے. اس لیے وہاں معراج میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہاں لے جانے والا اللہ تھا اور وہ خالصتاً معجزہ تھا. اسی سے سمجھ آ گئی
کہ معجزہ میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا. معجزہ میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. وجود پیغمبر کا، اختیار اور قدرت اللہ کی. یہی بات غالیوں کو سمجھ نہیں جاتی اور اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی معجزہ پیش کیا تو کہتے ہیں طاقتیں ثابت ہو گئی ہیں. نا، طاقت معجزہ میں اللہ کی ثابت ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ثابت ہوتی ہے. خیر، بہرحال اس کی مثال نہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی. وہ بولی بول رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے کہ یہ پرندہ کون سا ذکر پڑھ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں یہ اللہ نے سمجھا دی. اور یہ بھی حضرت سلیمان کا معجزہ ہے. اس پہ بھی ذرا غور کر لو. یہ جو بعض اہل بدعت یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کا معنی ہے ہر چیز کو جاننے والا. مولوی عمر اشرفی نے لکھا کہ نبی کا معنی ہر چیز جاننے والا. تو اگر نبی کا یہ معنی ہے ہر چیز جاننے والا تو علمنا منطق الطیر کا پھر کیا معنی ہے؟ پھر اس تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھلائیں، یہ حضرت کا معجزہ تھا. اور یہ معجزہ تب بنتا ہے کہ نبی کو غیب دان نہ سمجھا جائے. اگر پیغمبر کو عالم الغیب سمجھا جائے، غیب دان سمجھا جائے، تو پھر یہ معجزہ اور تخصیص نہیں بنتی. خیر، بہرحال پرندہ اپنی بولی بول رہا ہے. حضرت سلیمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بھی اعلی شان کا نشان عطا فرمایا، اس سے بھی عظمتوں والا نشان دیا کہ یہاں پرندے اپنی بولی بول رہے ہیں اور نبی حضرت سلیمان سمجھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معجزات میں سے یہ ہے کہ پتھر وہ عربی میں کلام کر رہا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام کرتا تھا. تو پتھر کو عربی سکھانا، پرندہ اپنی بولی بولے، یہ اس کی شان جدا ہے. اور بے زبان پتھر سے عربی کی فصاحت آئے اور بے جان پتھر سے عربی زبان آئے، اس نشان کا کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے. پھر وہ حدیث دلائل نبوت میں، چونکہ اس میں مسئلہ توحید کا زبردست بیان ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں بسند حسن امام بہقی کی دلائل نبوت میں. تو فرماتے ہیں کہ آرابی جٹ زمیندار وہ آیا اور جنگل کا وحشی جانور گو پکڑ کے لایا، جس کو عربی میں زب کہتی ہیں، کچھ لوگ اس کو خرگو کہتی ہیں اور کوئی سمسیرا کہتی ہیں. وہ پکڑ کے آیا. اب وہ عربی دیہاتی جٹ وہ کہنے لگا کہ میں ایمان تب لاؤں گا کہ یہ سمسیرا اور یہ گو شہادت دے.
مشرک کا ہمیشہ عقل الٹا ہوتا ہے، کبھی سیدھا عقل نہیں ہوتا مشرک کا. اس لیے مشرک کو جتنا بھی آپ پابند کریں دلیل کی طرف نہیں آئے گا. اب وہ اعرابی قرآن کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا. حالانکہ حضرت عبداللہ بن سلام بڑے عالم تھے، بڑے علامہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میری نظر پیغمبر کریم کے چہرے پہ پڑی، تورات کا بڑا علامہ، تو میں سمجھ گیا ان وجہہ لیسا بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہوتا. چہرے سے پہچان لیا. لیکن اعرابی کو پیغمبر کا چہرہ سامنے ہے، اور پیغمبر کا چہرہ بھی دلیل ہے اللہ کی توحید کی. وجود پیغمبر کا سامنے، قرآن پہ بھی اعتماد نہیں، نبی کے چہرے پہ بھی اعتماد نہیں، اور گو پکڑ کے کھڑا ہے کہ جنگل کا جانور شہادت دے. آج بھی یہی ہے، ان کو قرآن سناؤ بھاگیں گے، حدیث پیش کرو بھاگ جائیں گے، اور بزرگوں کے اقوال، سبحان اللہ، ہر فرقے میں یہ بیماری، دوڑیں گے جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے اور کبھی خوشبودار پھولوں پہ نہیں آ سکتی. اسی طرح مشرک اور بدعتی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ کبھی قرآن پہ نہیں آئے گا، سنت پہ نہیں آئے گا، صحابہ کے اس سدا بہار گلشن کی طرف نہیں آئے گا. وہ جائے گا تو مولویوں کی کتابڑیوں کی طرف، فلانی کتاب میں جو لکھا ہے، فلانی میں جو لکھا ہے، فلانی میں جو لکھا ہے. تو میں نے کہا ہر وہ کتاب کی عبارت جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو جہنم میں ڈال. ہم ایسی کسی عبارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا ایمان ہے خدا کی کتاب پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب پر، ان کی سنت پر. تو عرابی کا وہی ذہن، سمسیرا گواہی دے بھائی، گو زب یہ گواہی دے. تو اللہ رب العزت نے اس گوہ کو زبان عطا کی. گوہ کی اپنی بولی بھی ہے، پرندے اپنی بولی بولتے تھے، لیکن اللہ نے یہ فرق کیا اعجاز محمدی کے اظہار کے لیے کہ اس گوہ کو عربی زبان عطا کر دی، اور عربی میں کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عربی میں کہا. اب ذرا سمجھ لو، وہ پرندے اپنی بولی بولتے تھے، اور یہ پرندہ بھی نہیں، جنگل کا وحشی جانور ہے، لیکن کیا بول رہا ہے؟ عربی بول رہا ہے. پھر آپ نے کلام کیا اس سے اور فرمایا یا زب من تعبدو، اور گو بتا اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارتی کس کو ہے، اپنی بھوک اور پیاس میں پکارتی کس کو ہے. تو آگے سے گوہ کا جواب سنو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشرک خنزیر سے بھی بدتر ہے. قرآن نے کہا اولئک ہم شر البریہ، پوری کائنات سے بدترین مخلوق وہ مشرکین، مشرک لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب گو سے پوچھا من تعبدو، گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ آگے اس کا جواب سنو، کس کو پکارتی ہے؟ حاجتوں میں اس نے کہا الذی سلطانہ فی السماء. یہ جملہ سمجھنے والا ہے. الذی سلطانہ فی السماء، میں اپنی حاجتوں میں
اس کو پکارتی ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ زمین پہ جتنی قبریں ہیں، ان قبر والوں کو میں نے کبھی نہیں پکارا، میں اس کو پکارتی ہوں جس کی شاہی آسمانوں میں۔ اور تم مشرک پکارتے ہیں زمین والوں کو، جن کے وجود زمینوں میں، جن کے اجساد زمینوں میں، جن کی قبریں زمینوں میں۔ تو الذی سلطانہ فی السماء، میں اپنی حاجتوں مشکلوں میں اس کو پکارتی ہوں جس کا آسمانوں پہ سکہ چلتا ہے، راہ چلتا ہے۔ وسبیلہ فی البحر، اور میں اس کو پکارتی ہوں کہ سمندر کی لہروں پہ جس کی حکومت چلتی ہے۔ آسمان و زمین سمندروں پہ جو حاکم ہے، تو اس گو کو اللہ نے عربی کی فصاحت عطا کر دی، فصیح عربی میں کلام کیا، اور یہ ہے اعجاز محمدی۔ اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ اونٹ، مست اونٹ جو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے آ کر بتایا کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، مست اونٹ، یہ مجھے نہیں پہچان رہا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے لے چلے۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو اونٹ دوڑا، صحابی پریشان ہوا کہ اب کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اونٹ دوڑ کے آیا اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ جو اپنے سائیں کو نہیں پہچان رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آ کے اس نے سر رکھا اور منقاد ہو گیا۔ الغرض، آپ کے معجزات بے شمار ہیں اور بے مثال ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان ممتاز ہے، ہر شان میں آپ کی عظمت نرالی ہے، اسی طرح علم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں۔ اور آپ کے علم کا علمی معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، اس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن مقدس، یہ میرے نبی کا علمی معجزہ ہے، اور قرآن مقدس کی کمال، اس کا جامعیت، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو علم کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عالم الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء و مرسلین سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اب جہاں پر بات ذرا سمجھو کہ علم نبوت وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد وحی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینا، اطلاع دینا۔ تو علوم نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ سکھلایا
اپنے پیغمبر کو یہ بتلایا تو اس کی بنیاد ہوتی ہے وحی، اس کی بنیاد ہوتی ہے اطلاع، اس کی بنیاد ہوتی ہے انباء. اور اس کو قرآن مقدس کی اصطلاح میں اطلاع علی الغیب کہتی ہے کہ غیبی چیزوں پر اللہ کا اطلاع دینا، آگاہ کرنا. اس کا نام قرآن پاک میں انباء الغیب، غیبی امور پر اللہ تعالی کی طرف سے اطلاع دینا. یہ براہ راست اطلاع اللہ اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے. اور یہ اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، یہ ہوتا ہے علوم نبوت، پیغمبر کے علوم. اور یہ قرآن مقدس، یہ میرے نبی کے علوم کا سب سے اعلیٰ ترین کمال معجزہ ہے جو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو آپ پر نازل کیا اور آپ کی طرف وحی کی. تو قرآن مقدس کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو بغیر وحی کی ہو، جو بغیر اطلاع کی ہو. یہ پورا قرآن کس ذریعے آیا؟ بولو، میں اگلی بات عرض کروں، کس کے ذریعے آیا؟ وحی کے ذریعے. تو گویا لفظ کیا بن گیا کہ علوم پیغمبر ان کا وہ مستفاد ہوتے ہیں اللہ کی وحی سے، اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے. اب اطلاع سے پہلے اس کو غیب بھی کہا جاتا ہے. اطلاع سے پہلے وہ غیب ہے، لیکن جب اطلاع آ گئی تو اب وہ غیب نہیں. یہ بات ذرا سمجھو. وہ بیچارہ بوڑھا مولوی اتنی بات بھی نہیں سمجھ رہا، کبھی کدھر چکر میں جاتے، کبھی کدھر چکر میں جاتے. مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے انبیاء کے واقعات ذکر کر کے فرمایا تلک من انباء الغیب، میرا پیغمبر یہ خبریں ہیں غیب کی. تلک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، یعنی کیا؟ غاب عن کا، یہ جو واقعات ہیں یہ آپ سے غیب تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. نوحیہا الیک، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے، ہم نے آپ کی طرف ان کی وحی کی. نوحیہا، آگے فرمایا ما کنتا تعلمہا انتا ولا قومکا، ہماری وحی سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہم نے بتلایا وحی کے ذریعے. یہ ہوتی ہے انباء الغیب کہ پیغمبر کریم کو جب تک نہیں بتلایا تو پتہ نہیں پیغمبر سے غیب ہے، اور جب پیغمبر کو بتلا دیا تو اب یہ غیب ماکانی ہے، غیب آنی نہیں. اب وہ غیب نہیں رہی، اب آپ کو بھی پیغمبر کے ذریعے پتہ چلا. حضرت نوح کا واقعہ آپ کو بھی پتہ، حضرت ہود کا واقعہ آپ کو پتہ، حضرت یوسف کا واقعہ آپ کو پتہ. تو کیا آپ کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ عالم الغیب بن گئے؟ یہ بات اہل بدعت کو سمجھ نہیں آتی. تو پیغمبر کے علوم کا سرچشمہ وہ ہوتا ہے اللہ کی وحی، مستفاد من الوحی. اور جو علم کسی سبب سے آئے مستفاد ہو، چاہے اس کا سبب وحی ہو، چاہے اس کا سبب اطلاع ہو، چاہے اس کا سبب انباء ہو، اس کو علم الغیب نہیں کہتے. اس کا نام علم الغیب نہیں. علم الغیب وہ ہوتا ہے جو بلا اطلاع ہو،
بلا وحی ہو اور بلا اعلام ہو، تو اس لیے قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کیا علم الغیب کی نفی کی۔ یہ قرآن مقدس کا پورا عنوان ہے۔ مثلا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اب کتنی صاف آیت، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے محبوب اعلان کر دو، آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوا اللہ کی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب یہ صاف آیت اور ضابطہ ہے المطلق ججری علی اطلاقہ۔ لا یعلم فعل پہ نفی داخل ہے، جہاں ذاتی عطائی کی کوئی تقسیم نہیں۔ وہ مولوی سعید اسد بیچارہ، جب میں نے 5 ایتیں پڑھی علم غیب کی نفی کی، تو اس نے کہہ دیا یہاں ذاتی علم غیب کی نفی، ذاتی کی۔ تو میں نے کہا کہ ان 5 آیات میں سے کسی ایک آیت کے ساتھ بالذات کی قید قرآن سے دکھا دے، 5 لاکھ روپیہ انعام وصول کر لے۔ کسی ایک کے ساتھ بالذات کی قید دکھا، وہ بیچارہ پھر یوں ٹرن لے گیا، اس طرف آیا نہیں۔ حالانکہ 5 لاکھ روپیہ مفت مل رہا تھا، لفظ ایک دکھانا تھا بالذات اور 5 لاکھ روپیہ، لیکن پھر وہ بیچارہ گیا۔ تو اب یہ طریقہ عیسائیوں نے کیا، انہیں کہا لا الہ الا اللہ، اس میں ذاتی الہ کی نفی ہے، ہم عطائی الہ کے قائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے الوہیت عطا کی، اس لیے ہم عطائی الہ مانتے، ذاتی الہ نہیں مانتے۔ اور یہ تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ میں عطائی الوہیت مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا۔ الوہیت عطائی، یہ عقیدہ ابو جہل کا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت جی بتاؤ، ایک آدمی عطائی الوہیت مانے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جواب میرے پاس ہے تو صحیح، لیکن دیتا نہیں ہوں، کیونکہ پتہ ہے جواب دیا تو کڑکی اور سخت، پنجہ اور سخت ہوگا۔ اب مرزا قادیانی آیا، اس نے بھی یہی راہ چلی، اس نے کہا تم پڑھتے ہو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس نے کہا نبوت 2 قسم پر ہے، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے بروزی۔ تو میں بروزی نبی ہوں جہاں حقیقی کی نفی ہے، وہ جہاں چلا گیا۔ تو اس طرح باندر ٹپکولیوں سے کام نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح کیا ہے، پورا قرآن دیکھیں، 30 پارے دیکھ لیں، قرآن مقدس کا عنوان یہ ہے جہاں علم الغیب آیا قرآن نے مطلقاً نفی کی، علم الغیب کی مطلقاً نفی کی۔ جہاں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، مطلقاً نفی۔ اور جہاں انبیاء کا اجماع یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یہاں پر بھی حسر میں اس بات نفی، دونوں سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، مطلقاً نفی کی۔ اور جہاں عام سب مخلوق کی بات آئی، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جہاں پر بھی مطلقاً نفی کی، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ علم الغیب کی نفی، یہ قرآن کا انداز۔ اور امام الانبیاء کے بارے
فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ ولا عالم الغیبہ. یہ وہ ہمارا چیلنج تھا کہ علم الغیب کی نفی قرآن میں ہے. اگر کہیں اس بات ہے تو نکالو. مولوی صاحب 7 کلپوں میں بیچارہ زخمی سانپ کی طرح کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، اور 7 کلپوں کے بعد کہتے ہیں جی یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے. پھر بات تو ختم ہو گئی. آخر میں اقرار کیا تعبیلات کر کر کے. تو اس لیے یاد رکھو یہ عنوان قرآن مقدس کا اندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو. یہاں پر بھی مطلق کوئی ذاتی عطائی کی قرآن نے بات نہیں کی، اور مطلق اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اور نفی فعل پہ داخل. ہاں اگلی بات ذرا سمجھو جو ان کے مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. جو علوم نبوت ہیں، جو پیغمبر کو اللہ رب العزت اطلاع دیتا ہے، اس کا قرآن مقدس نے عنوان رکھا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. وہاں اطلاع علی الغیب کا عنوان ہے کہ اللہ غیب کی چیزوں پہ اطلاع کسی کو نہیں دیتا اپنے رسولوں کے سوا. غیب کی چیزوں پر، غیب کے امور پر اللہ اپنے رسولوں کو اطلاع دیتا ہے. تو وہاں قرآن نے علم الغیب کا لفظ نہیں بولا، وہاں قرآن نے کیا لفظ رکھا؟ اطلاع علی الغیب کا. اسی طرح عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہاں پر بھی فرمایا کہ عالم الغیب ہوگا. عالم الغیب، عالم الغیب ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے. ہر وقت ہر چیز جاننا یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے. ہاں بعض چیزیں غیب کی، بعض امور غیبیہ پر اللہ اپنے رسولوں کو اطلاع دیتا ہے. تو اب کتنا صاف مسئلہ ہے. ایک علم الغیب ہے، ایک اظہار اور اطلاع غیب اور انباء الغیب. تو یہ تینوں عنوان قرآن میں ہیں. یا پیغمبر کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے تھے، علمہ کا ہم نے آپ کو سکھلائیں، تعلیم دی. تعلیم دی، یا تعلیم کا لفظ آئے گا، یا اطلاع کا لفظ آئے گا، یا انباء کا لفظ آئے گا، یا اظہار کا لفظ آئے گا. یہ علوم پیغمبر کے لیے. اور جہاں قرآن مقدس کا معاملہ ہے یا پیغمبر کریم کی سنت کا معاملہ ہے تو اس میں علم الغیب کا اس بات صرف رب العالمین کے لیے، اور علم الغیب کی نفی پوری مخلوق سے، ساری کائنات سے، انبیاء سے، امام الانبیاء سے، سب سے نفی. اور جہاں تک امور غیبیہ پر اطلاع انباء کی بات ہے وہ انبیاء اور رسل کے لیے قرآن نے ثابت کی. ہم کہتے ہیں قرآن کا یہ عنوان بھی حق ہے اور قرآن کا وہ عنوان بھی حق ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ بعض بزرگوں نے انہوں نے یہ بعض الفاظ لکھ دیے بعض کتابوں میں. اطلاع اور انباء الغیب کو انہوں نے کہہ دیا بعض علم غیب. اس میں کوئی شک نہیں، بعض بزرگوں کی کتابوں میں آئے، لیکن مراد ان کی بھی اطلاع الغیب ہے، انباء الغیب ہے. اور ان کے الفاظ میں بعض علم غیب کے لفظ بھی آگے. تو یہ بات کہ مولویوں کی کتابوں کی بات ہی، ہم نے بات کی ہے قرآن مقدس کی اور پیغمبر کے فرمان کی، صحابہ کرام کی، ائمہ اربعہ کی. اس میں یہ اصطلاح نہیں. اور دونوں عنوان جدا، علم الغیب کی مطلقاً نفی ہے
اور اطلاع انباء اظہار کا انبیاء کرام کے لیے اس بات ہے۔ اب اگر کوئی اسی اطلاع یا انباء کو بعض غیوب سے تعبیر کر دے تو اس کا نام ہوتا ہے اصطلاح کا اختلاف، تعبیر کا اختلاف، اور وہ ان کی اپنی تعبیر ہے۔ ہم کتاب و سنت کے خلاف کبھی بھی تعبیر اختیار کر سکتے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ذرا سمجھو کہ جو بریلوی عقیدہ ہے وہ عقیدہ تمام بریلویوں نے لکھا، کہا، تحریر کیا کہ تمام علم غیب اللہ نے عطا کیا، علم غیب کل اللہ نے عطا کیا۔ اور یہ عقیدہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں۔ اس مولوی سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ یہ عقیدہ ان کا اعلیٰ حضرت کے گدھے کے بارے میں بھی ہے، ملفوظات میں لکھا ہے۔ یہ عقیدہ ان کا مفتی احمد جار کے شیطان کے بارے میں بھی ہے۔ یہ عقیدہ ان کا چیل کے بارے میں بھی ہے، ہر ملنگ دڑنگ کے متعلق ہے۔ لیکن بزدل اتنے ہیں کہ کبھی اپنے عقیدے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 11 کلپ گزر گئے، ابھی تک وہ مولوی صاحب باندر ٹپکولیوں پہ ہے، کبھی کس جگہ پہ جاتا ہے، کبھی کس جگہ پہ جاتا ہے، اور جرات نہیں ہوتی اپنے عقیدے پر آنے کی۔ اس کے منہ سے بیچارے سے نکل گیا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں کہوں گا نا کہ یہ مدعی بن جائے، تو مدعی کی ہوتی ہیں ذمہ داریاں، یہ مدعی نہیں بنے گا۔ تو مجھے اس نے کہا آپ مدعی ہوں گے، تو میں نے کہہ دیا کہ میں مدعی ہوں اور کوئی ہمارے لئے خدمت ہو، میں مدعی ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو احمد رضا خان کا عقیدہ مفتی احمد جار عمر اچھروی اور بریلوی مولویوں کا عقیدہ ہے، جمیع ما کان ما یکون کے علم محیط کا، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف، سنت کے بھی خلاف اور خالصتاً کفری عقیدہ ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اگر تجھ میں جرأت ہے اس دعوے پہ آ، میں مدعی ہوں، تو سائل ہے، اور اس میرے دعوے کو ذرا توڑ کے دکھا۔ اب بات کتنی سادی تھی، میں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہم مدعی ہیں۔ جب اس نے دیکھا بھئی یہ تو مدعی بن گیا اور اب تو موضوع متعین ہو گیا، اب پھر بیچارے کا پیٹ خراب ہو گیا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، پھر کہ نہیں علم غیب عطائی پہ بات ہوگی، علم غیب عطائی پہ۔ تو میں نے اسے 8 سوال کیے، علم غیب عطائی کی 8 تنقیات، کہ اس سے آپ کے کیا مراد ہے؟ وہ 8 کی 8 ہضم کر گیا، اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں حیران ہوں بریلوی عوام طبقے پر بھی، اس نے اللہ کے فضل سے جتنے سوال مجھ سے کیے، آپ کلپ سنیں، ہر ایک کا میں نے جواب دیا، اور میرے 31 سوال پہلے تھے، 8 عطائی علم غیب پہ 31 اور 8 39، یہ 39 سوال ابھی تک اس پہ قرض ہے۔ کہتے ہیں مجھے جواب آتا ہے لیکن دیتا نہیں ہوں۔ اللہ ہدایت دے۔ پھر ہر چیز میں نے یہ کوشش کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اس نے بہت ساری چیزیں تسلیم کی، بریلویت کو ریجیکٹ کیا۔ اس نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں مانتے، بڑی بات ہے، حالانکہ احمد رضا لکھ گئی عالم الغیب، اور ان کے تقریباً 100 سے زیادہ مولوی لکھ گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہیں، پیر مہر علی شاہ سمیت لکھ گئے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے 2 مقام پہ لکھا، فتاویٰ میں بھی اور مکتوبات میں بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ اتنے کے بعد اس نے کہا ہم نہیں مانتے، کون کہتا ہے؟ میں نے کہا چلو
مہربانی آپ عالم الغیب ہونے سے گئے، انکار کیا، اس یو ٹرن کو خوش آمدید ہے، بہت اچھا۔ پھر بریلویوں نے لکھا جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھولنا مانے کہ آپ بھول گئے اور ایک لمحہ بھی کسی چیز کے عدم علم مانے وہ کافر ہیں۔ اور اس مولوی سعید نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ بھولتے بھی ہیں۔ پھر بریلویوں نے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر آپ کی عدم توجہ مانے کہ آپ کی اس طرف توجہ نہیں، وہ کافر ہے۔ مولوی سعید اسد نے کہا کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کی بساؤ کا توجہ بھی نہیں ہوتی، یہ ہم مانتی، یہ بھی بریلویوں سے سری بریلوی فتووں کے مطابق وہ کفر کی جلغار بھی۔ پھر اس نے جہاں تک کہہ دیا 2-3 کلپوں میں کہتا ہے کہ ہم ہر چیز جاننے کے قائل نہیں، ہر وقت ہر چیز جاننے کے قائل نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ اور پھر یو ٹرن لیا، کہتے ہیں کلی کا کون منکر ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں۔ تو یہ عجیب حالت ہے اور یہ سارا ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھیں۔ پھر چلتے چلتے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے قرآن کا عنوان، وہ علم الغیب کی نفی 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 مطلقاً نفی ہے، اور انبیاء کے علوم اس کا نام قرآن کی بولی میں اطلاع علی الغیب، غیب کی خبروں پر، غیب کے امور پر اطلاع دینا، امور غیبیہ پر اظہار کرنا، ان کا اعلام، اظہار، تعلیم، یہ قرآن کا عنوان ہے۔ اور یہی عنوان قرآن کا بھی، پیارے پیغمبر کی سنت کا بھی یہی ہے۔ اب بعض بزرگوں کی عبارتوں میں اگر اطلاع یا انباء کی کوئی دوسری تعبیر ہو گئی تو ان بزرگوں کی عبارتیں اصولی طور پر شرعاً حجت نہیں ہیں، شرعی تعبیر۔ اور دوسرا وہ بھی تعبیر کا انہوں نے فرق کیا، انہوں نے خود انہی بزرگوں نے لکھا کہ علم القیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، اللہ نے یہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کے آخر میں ہیں، ان 5 چیزوں کا جن میں قیامت ہے، قیامت کب آئے گی، التعجین اس کا علم، اسی طرح کہ آئندہ مستقبل کے حالات کیا ہوں گے، اور تمام ماؤں کے رحموں میں جو حالتیں ہیں، تمام حالات کیا ہیں، کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، یہ علوم، ان کی تفصیل اور علم محیط یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اس پہ تمام امت محمدیہ کے فقہاء، مفسرین، علماء، صحابہ سے لے کر سب متفق ہیں کہ وہ علوم جو علوم خمسہ ہیں، 5 چیزوں کے علوم، ان کا علم محیط یہ اللہ کا خاصہ، اور اللہ نے یہ علوم کسی کو بھی عطا نہیں کیے، یہ سب نے کہا۔ خیر، تو اب مسئلہ آ گیا کہ یہ جو عقیدہ ہے جمیع ما کان ما یکون کا، سب بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے، سب کا۔ اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا یہ جو تمہارا عقیدہ ہے جمیع ما کان ما یکون والا، یہ قرآن کے بھی خلاف، سنت کے بھی خلاف، صحابہ کے بھی خلاف، اور یہ عقیدہ خالصتاً کفریہ ہے، خالص کفریہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مولوی سعید اسد صرف زہر کا پیالہ نہیں، زہر کا پورا ڈرم پی جائے گا، لیکن کبھی بھی اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی جاہل عوام کو خوش کرنے کے لیے، اور فلانی تاریخ، فلانی جگہ، اور یہ سب سے پہلے موضوع کا تعین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آج ہی کلپ میں اس کا میں کام پورا کر دوں گا، آپ واپس آ جائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ درمیان میں بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دوسری شانوں کی مثال نہیں،
اسی طرح آپ کی شان علمی کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے جن کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں، لیکن ان علوم کی بنیاد ہے اطلاع اللہ، ان کی بنیاد ہے وحی اللہ، اللہ کی وحی سے آئے، اللہ کے بتلانے سے آئے، اللہ کی اطلاع سے آئے، اللہ کے خبر دینے سے آئے. اور ان سب علوم کا جامع وہ ہے القرآن. قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس خالص یہ معرفت الہی کا سرچشمہ ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات و صفات کی پہچان، جنت جہنم کے احوال، قیامت کے مابعد کے احوال، اور اسی طرح ارکان نبوت، احکام نبوت کی ساری عظمتیں اس قرآن مقدس میں اللہ نے رکھی ہیں. تو میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح باقی عظمتوں میں کوئی مثال نہیں ہے، آپ کے علوم میں بھی کائنات کی کوئی ہستی ہو علم محمدی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق ہر لحاظ سے ہیں، چاہے وہ عملی شان ہو، چاہے وہ علمی شان ہو، چاہے وہ رتبی ہو، کوئی شان بھی ہو، ہر لحاظ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزتیں عطا کی، وہ عظمتیں عطا کی کہ مخلوق کا کوئی فرد بھی ان میں سہیم نہیں بن سکتا.